اللہ اکبر اللہ۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح استخارہ کرنا چاہیے؟ اب استخارے کا آسان سادہ طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کی مراد یہ کہ صبح کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، یا بالکل سورج جب سر پر ہو تو نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو جو مکروہ اوقات نہ ہو ان میں کسی بھی وقت آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی نیت سے پڑھے 2 رکعت، اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے۔ اور یہ جو دعا استخارے کی آئی ہے یہ اتنی عجیب دعا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہے کہ دوسرے کے ذہن میں آنا اس کا ناممکن ہے، اور وہ دعا یہ ہے۔ اب یہ دعا اگر کوئی عربی میں زبانی یاد کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں کر سکتا تو کتاب کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کتاب کو دیکھ کر عربی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لیے ساری زبانیں برابر ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کسی بھی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن عربی کے فضیلت یہ ہے کہ وہ حدیث کے ساتھ وہی الفاظ حدیث کے ہوں گے تو اس کے برکات پھر الگ سے ملیں گے، ان کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو استخارے کا طریقہ ہے۔ اب استخارے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو ایک طرف دل میں رجحان پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے علامت استخارے کی یہ ہوتی ہے قبول ہونے کی، تو یہ کہ جو کام اس کے لیے خیر ہوتی ہے اللہ اس کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ کام اس کے لیے اسباب اللہ مہیا کرتے ہیں اور ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے، جس میں جو بات اس کے دل میں آئی ہے اس پر عمل اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر اس میں خیر نہیں ہوتی اور یہ کوشش بھی کرتا ہے کسی کام کے لیے تو بہت سی رکاوٹیں اللہ قائم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو اس کام سے پیر دیتے ہیں جس میں اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو استخارہ کا جب اللہ سے خیر طلب کی تو اللہ خیر کے دروازے کھولیں گے جس طرف آپ کے جانے میں خیر ہو، اور اللہ شر کے دروازے بند کریں گے جہاں پر آپ جا رہے ہو وہاں پر شر کے دروازے بند ہوں گے، اور اگر کسی کی کام میں آپ کے لیے شر ہے تو اس میں پھر رکاوٹیں پیدا ہوگی، اللہ آپ کو اس شر سے پیر دیتا ہے۔ یہ استخارے کی برکت ہے۔ تو استخارے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے علم کو اللہ کے علم پر کہ اپنے علم پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ کے علم پر اعتماد کیا جائے۔ تو اب وہ یا تو دنیا میں بظاہر پتہ چل جاتا ہے، شروع میں کچھ علامتیں ایسی نظر آتی ہے جو بظاہر ناکامی ہے، لیکن یہ ناکامی نہیں ہے، جب نتیجہ سامنے آتا ہے مکمل آخر میں تب پتہ چل جاتا ہے، یا آخرت میں مکمل صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب یہ استخارے کا تھا آسان طریقہ۔ اب استخارے میں بہت سے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہے۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ انسان لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ استخارہ کرنے لگو تو نماز پڑھ لو، سو جاؤ، سونے سے پہلے کسی سے بات نہ کرو، دائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات بغیر سوئے بھی جو دل میں خیال آئے گا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اگر فلانا رنگ نہ آپ کو نظر آئے استخارے میں تو یہ اس کے کام کرنے کی طرف علامت ہے، اور اگر یہ رنگ نظر آیا تو اس میں یہ کام منع کرنے کی علامت ہے۔ کوئی رنگوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے بنائی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بزرگ آیا اور اس کی شکل دیکھی، اس بزرگ نے آپ کو کہا کہ یہ کام کرو تو کر دو، یا اس بزرگ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو تو یہ نہ کر دو، تو اگر شیطان بزرگ کی شکل میں آیا پھر اور آپ کو غلط رہنمائی دی اور آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، تو اب نہ خواب ضروری ہے، نہ خواب میں کسی بزرگ کا آنا ضروری ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ بس آپ نے یہ عمل کر لیا، نماز پڑھ لی اور لیٹ گئے اور سونے کا حکم میں، اور ہاں ٹھیک ہے باوضو سونا تو برکت کے ساتھ ہے، سنت کے مطابق سونا برکات ہے، اور اسی کے مطابق استخارہ کامل بھی ہوگا، لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ بس استخارے کے بعد جس طرف دل زیادہ مائل ہو یہ ہے استخارہ، اس طرف آدمی عمل کرے۔ نہ خواب اس میں ضروری ہے، نہ کسی بزرگ کا آنا ضروری ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا اس میں ضروری ہے۔ تو اصل کلام یہ ہے کہ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اور جو طریقہ مسنون طریقہ اور جو دعائی آئی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد نہ کسی خواب کا آنا لازمی ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا لازمی ہے، نہ بزرگوں کا دیکھنا اس میں لازمی ہے۔ بس جب دل ایک طرف زیادہ مائل ہو جائے
اسی کام کو شروع کریں. انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے اللہ خیر کے راستے کو لے گا اور آپ کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہوگی اور شر کے دروازے آپ پر بند ہوں گے اللہ کی طرف سے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة